السلام علیکم. سیال اردو اکیڈمی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی عزیزان من، اردو لیکچرر ٹیسٹ کی تیاری کے لیے دوسرے ماڈل پیپر کے ساتھ میں حاضر ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ یہ معلومات آپ کو پیپر میں کامیابی سے ہمکنار کرائے. پہلے پیپر کی ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا. تو آج کے پیپر کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا سوال ہے، غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، میری طرف بھی غمزہ و غماز دیکھنا. غمزہ و غماز دیکھنا، ناز اور نخروں کے ساتھ دیکھنا کہ جب تم غیر کی محفل میں موجود ہو تو میری محبت کا راز رکھنا، بھرم رکھنا، میری طرف پیار سے نہ دیکھنا بلکہ غمزہ و غماز دیکھنا، ناز اور نخروں کے ساتھ دیکھنا. تو کلام میں جب شاعر کچھ کہے اور اس کے کہنے کا مطلب کچھ اور ہو تو ایسی سند کو سنت مکر شاعرانہ کہتے ہیں کہ شاعر کہے کچھ اور اس کے کہنے کا مطلب کچھ اور ہو. لے نام آرزو کا تو دل سے نکال دیں، مومن نہ ہو جو ربط رکھیں بدعتی سے ہم. فنی محاصل کے حوالے سے اس شعر میں موجود ہے. تو اس شعر میں فنی محاصل کے حوالے سے پرورش تخلص موجود ہے. معروف ناول چاندنی بیگم کس ناول نگار کا فن پارہ ہے؟ تو چاندنی بیگم قرۃ العین حیدر کا لکھا ہوا ناول ہے اور یہ آزادی سے 40 سال پہلے کی زندگی کے واقعات کے گرد گھومتا ہے. اس میں آگ کے دریا کی طرح فلسفیانہ خیالات نہیں ہیں. اس کی خوبی اس میں ڈرامائی ٹیکنیک استعمال کی گئی ہے. محمد حسین آزاد کو کس شاعر کا شاگرد بننے کا اعزاز حاصل ہوا؟ تو شیخ ابراہیم ذوق کے شاگرد تھے محمد حسین آزاد. ناول بستی میں کون سا رجحان پایا جاتا ہے؟ بستی انتظار حسین کا لکھا ہوا ناول ہے. اس میں ناسٹیلجیا پایا جاتا ہے. ناسٹیلجیا کو اردو میں یاد ماضی کہتے ہیں. یہ ایک سائیکولوجیکل ٹرم ہے. اس کا مطلب کہ انسان ماضی کی یادوں میں کھویا رہے. تو ناول بستی میں ناسٹیلجیا کا رجحان پایا جاتا ہے. افسانہ نگاری کی دنیا میں معروف کردار شریف حسین کس افسانہ نگار کی تخلیق کردہ ہے؟ تو یہ غلام عباس کا افسانہ کتبہ کا مرکزی کردار ہے. غلام عباس نے اپنے افسانہ کتبہ میں شریف حسین کے کردار کے ذریعے ایک کلر کی زندگی پر روشنی ڈالی ہے. تصنیف روغنی پتلے کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ روغنی پتلے ممتاز مفتی کے افسانے ہیں. تو یہ افسانہ نگاری کی صنف ہے. ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کی چھوٹی بہن کا نام سریا تھا. مشہور ٹی وی ڈرامہ الف نون کس ڈرامہ نگار کا تحریر کردہ ڈرامہ ہے؟ تو یہ کمال احمد رضوی صاحب کا تخلیق کردہ ڈرامہ ہے. خواجہ معین الدین کا ڈرامہ یک بابی ڈرامہ تعلیم بالغاں وہ بھی مشہور ہے. ڈرامہ نگاری کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تو ڈرامہ کا لفظ ڈرا سے نکلا ہے جس کے معنی کر کے دکھانا، سٹیج پہ کچھ کر کے دکھانا، اور یہ صنف یونان سے شروع ہوئی. انداز بیاں اور کس مزاح نگار کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ راجہ مہدی علی خان کا مزاحیہ شعری مجموعہ ہے. اردو کی آخری کتاب کس مزاح نگار کی تخلیق کردہ کتاب ہے؟ اردو کی آخری کتاب مزاحیہ انداز میں ابن انشا کی تخلیق ہے. اور یہ بھی یاد رہے کہ اردو کی پہلی کتاب محمد حسین آزاد کی تخلیق کردہ ہے. غالب کون کس نکات کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو یہ قدرت نقوی کے مضامین کا مجموعہ ہے. اگلا سوال دیکھیں. کس شاعر نے واسوخت کے حوالے سے پورا شعری مجموعہ مینائے سخن لکھ کر اس صنف شعر کو فروغ دیا؟ تو یہ امیر مینائی نے شعری مجموعہ لکھا مینائے سخن. واسوخت ایسی نظم یا ایسی صنف ہے جس میں محبوب کو جلی کٹی سنائی جاتی ہیں. تم ہو ہر جائی تو اپنا بھی یہی طور سہی، تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی. یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا. اس شعر کے خالق کا نام بتائیں. تو اس شعر کے خالق کا نام ظفر اقبال ہے. ظفر اقبال آفتاب اقبال کے والد صاحب ہیں. ادب میں جمود
کا نعرہ بلند کس نے کیا؟ ادب میں جمود کا نعرہ حسن عسکری نے بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ ادب کے موضوعات میں ٹھہراؤ آ چکا ہے، جمود آ چکا ہے، ٹھہر چکے ہیں، اور یہ نعرہ اتنا مشہور ہوا کہ اس نعرے کی وجہ سے ادب کے موضوعات میں روانی آئی، نئے نئے موضوعات ادب میں شامل کیے گئے کہ ادب میں جمود آ چکا ہے۔ اب مختار مسعود کی تصنیف سفر نصیب کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ تو یہ سفر نامہ ہے۔ سفر نصیب نام سے بھی ظاہر ہے کہ یہ نصیب کے سفر کی بات ہو رہی ہے۔ بری عورت کی کتھا کس مصنفہ کی آپ بیتی ہے؟ تو یہ کشور نہید کی کتاب ہے، اور یہ یاد رہے کہ کشور نہید کی دوسری کتاب بری عورت کی دوسری کتھا یہ دسمبر 2021 میں شائع ہوئی۔ تو پہلی کتاب بری عورت کی کتھا، دوسری کتاب بری عورت کی دوسری کتھا، اور یہ کشور نہید کی کتابیں ہیں۔ جہان دانش احسان دانش کی خود نوشت ہے۔ جہاں دیگر کس مصنف کی آپ بیتی ہے؟ تو یہ بھی احسان دانش کی آپ بیتی ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی کی کتنی جلدیں تحریر کی تھی؟ مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی کی 2 جلدیں تخلیق کی، پھر اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور ان کی وفات کے بعد ان کے شاگرد سید سلیمان ندوی نے باقی جلدیں لکھی۔ غالب کی کتاب عود ہندی کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ غالب نے اس میں اپنے خطوط شامل کیے تھے۔ اشاریہ مکاتیب اقبال کس محقق کا مرتبہ کتاب ہے؟ تو یہ ڈاکٹر صابر کلوروی کی کتاب ہے۔ گویا دبستان کھل گیا کس موضوع سے متعلق کتاب ہے؟ تو اس میں بھی مکاتیب ہیں، خطوط ہیں۔ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا؟ مشہور زمانہ غزل کے لکھنے والے ابن انشاء زیادہ عرصہ زندہ نہ رہ سکے۔ ان کا سال وفات کیا ہے؟ ابن انشاء کا سال وفات 1978۔ محمد حسین آزاد کا 100 سالہ جشن ولادت کس سال منایا گیا؟ محمد حسین آزاد کی وفات 1910 میں ہوئی، تو 100 سالہ جشن یعنی کہ 100 سالہ جشن 2010 میں منایا گیا۔ ادارہ یادگار غالب کس شہر میں قائم کیا گیا؟ تو ادارہ یادگار غالب کراچی میں قائم کیا گیا۔ اکادمی ادبیات اسلام آباد کا قیام کس سن میں ہوا؟ تو یہ 1976 میں اس کا قیام ہوا۔ نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلام آباد کے مجلے کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام کتاب ہے۔ کس قدر بے باک دل اس ناتواں کے پیکر میں تھا، شعلہ گردون ورد ایک مشت خاکستر میں تھا۔ تو یہ اقبال کا شعر ہے، اور اقبال نے یہ شعر کس شخصیت کی وفات پر کہا؟ اقبال نے یہ شعر جسٹس شاہ دین ہمایوں کی وفات پر کہا تھا۔ جسٹس شاہ دین ہمایوں خود بھی ایک بہت اچھے شاعر تھے، اور اقبال کے جاننے والے بھی تھے، اور تحریک آزادی میں انہوں نے نمایاں خدمات سر انجام دی تھی۔ میرے میر دریا ہے سنے شعر زبانی اس کی، اللہ اللہ رے طبیعت میں روانی اس کی۔ فنی حوالے سے اس شعر میں کون سی خوبی پائی جاتی ہے؟ تو میر تقی میر اس شعر میں اپنی شعر زبانی کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو جب شاعر اپنی تعریف کرے، کسی شعر میں اپنی تعریف کرے، تو اسے شاعرانہ تعلیق کہتے ہیں۔ نون میم راشد کا پہلا شعری مجموعہ ماورا کس سن میں منظر عام پر آیا؟ تو یہ 1941 میں آیا۔ نون میم راشد جدید اردو نظم کے مشہور شاعر ہیں۔ فیض احمد فیض کی مشہور زمانہ نظم رکیب سے ان کے کس شعری مجموعہ میں ہے؟ تو یہ ان کے پہلی شعری مجموعہ نقش فریادی میں ہے۔ یاد رہے کہ فیض احمد فیض کا دوسرا شعری مجموعہ دست صبا ہے، تیسرا زندان نامہ ہے، اور چوتھا دست تہ سنگ۔ اس کے علاوہ 3 مجموعے اور بھی ہیں، اور 8واں مجموعہ ان کا کلیات کا ہے۔ جی عزیزان من، ویڈیو طویل ہو جائے گی، 32 سوال آج کے لیے کافی ہیں۔ اگلی ویڈیوز میں مزید سوالات کو حل کریں گے۔ تب تک کے لیے احسان مسیال کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔